جب یہ مسلمانوں کے چاروں طرف سے مسلمانوں کے منہ چڑھائے گئے اور تانے کسے گئے، پھپتیاں کسی گئی، تو قرآن کریم میں سورہ روم کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ قرآن نے کہا الف لام میم، جزیرت العرب کے بالکل نیئرسٹ کنٹری میں روم ہارے ہیں، مگر فیوچر میں یہ روم والے جیتیں گے اور چند سالوں میں جیتیں گے۔ فی بضع سنین، پہلے بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور بعد میں بھی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے ہارے ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہارے ہیں، بعد میں جیتیں گے وہ بھی اللہ کے فیصلے سے جیتیں گے۔ ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہے مدد کریں، وہ بڑے زبردست ہیں، بڑے حکمت والے ہیں۔ یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو ڈھارس بندی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو مکہ کے چوٹی کے لیڈر تھے مشرکین، ان کو اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد ان کو جا کر ان سے گفتگو کی کہ ہماری پارٹی چلو مان لیا کہ ہار گئی ہے، مگر فیوچر میں جیت جائے گی، تمہاری پارٹی ہارے گی۔ تو اس نے کہا اے دلی ہنوز دورست، ابھی دلی بہت دور ہے، اتنی تو جوت بجا ہے، مار کھائی ہے، سارا ملک تو ایران نے قبضہ کر لیا ہے، اور ابھی تم خواب دیکھ رہے ہو کہ آئندہ روم جیتے گا۔ ہیہات ہیہات، بہت دور ہے روم کا جتنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لگاؤ شرط۔ تو شرط یہ لگی کہ آئندہ 3 سال کے اندر روم جیتے گا۔ اگر 3 سال کے اندر روم جیت جائے تو مشرکین 30 بکریاں حضرت ابو بکر کو دیں گے، اور اگر آئندہ 3 سال کے اندر روم والے نہ جیتے تو حضرت ابو بکر 30 بکریاں مشرکین کو دیں گے۔ دیکھو آمنے سامنے شرط ہوئی، یہ جگار ہے، سٹا ہے اور حرام ہے اور ناجائز ہے، مسئلہ جانتے ہی نہیں آپ حضرات۔ ایک طرف کی شرط جائز ہے، لیکن آمنے سامنے شرط ہو جائے یہ جگار اور سٹا ہو گیا، یہ حرام ہے۔ 2 آدمی ہیں، ان کا دوڑو وہ دروازے پر، جو اگر میں پہلے پہنچ گیا تو تم مجھے 10 روپے دیجیے، اور تم پہلے پہنچ گئے تو کوئی بات نہیں، یہ جائز ہے، ایک طرف کی شرط جائز ہے۔ لیکن اگر کہیں کہ میں پہلے پہنچ گیا تو تم مجھے 10 دیجیے، اور تم پہلے پہنچے تو میں تمہیں 10 دوں گا، یہ جگار اور سٹا ہو گیا۔ 2 طرف کی شرط آ گئی، جگار اور سٹا ہو گیا اور ناجائز ہو گیا۔ یہاں 2 طرف کی شرط لگی ہے، کیوں؟ یہ اسلام کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے، اس وقت یہ چیز ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو شرط یہ لگی کہ آئندہ 3 سال میں اگر روم والے جیت گئے تو مکہ والے 30 بکریاں حضرت ابو بکر کو دیں گے، اور روم والے نہ جیتے تو حضرت ابو بکر 30 بکریاں ان کو دیں گے۔ حضرت پنکھا چل سکتا ہے نا؟ آپ کو یہاں گرمی لگنے لگی ہے نا؟ بس اب یہ پنکھے چل رہے ہیں، اسے یہ کافی ہو جائیں گے۔ آگ پڑ جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ آ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ میری ان کے ساتھ ایسی شرطی ہو گئی۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ بھئی تم نے یہ جو 3 سال والی بات ہے یہ کہاں سے متعین کر دی؟ تمہارے پاس کچھ وحی آئی کہ 3 سال میں ایسا ہو جائے گا؟ قرآن کریم میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے، لفظ ہے وہ بضع سنین، اور بضع کا لفظ عربی میں 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ 3 بھی بدون ہے، 4 بھی بدون ہے، 5 بھی بدون ہے، 6 بھی، 7 بھی، 8 بھی، 9 بھی، 9 تک بدون بولا جاتا ہے۔ 10 پر بدون نہیں بولا جائے گا، 2 پر بدون نہیں بولا جائے گا۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بدع لفظ میں جو کم سے کم 3 تھا وہ 3 لے کر انہوں نے معاہدہ کر دیا. لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے تو اللہ کی مراد 3 ہو سکتا ہے 3 سال میں جیتے ہیں، 4 سال میں جیتے ہیں، 5 سال میں جیتے ہیں، 6 سال میں جیتے ہیں، 7 سال میں جیتے ہیں، 8 سال میں جیتے ہیں، 9 سال میں جیتے ہیں. 9 سال میں یقیناً جیتنا ہے، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ کہ 3 سے لے کر 9 سال تک تو ہر عدد پاسبل ہے، کسی بھی سال میں جیت سکتے ہیں. تم نے 3 کا عدد کیوں مقرر کر دیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال آیا کہ یہ غلطی ہوئی مجھ سے. حضرت ابو بکر صدیق پھر تشریف لے گئے ان مشرکین کے پاس اور ان سے کہا بھئی معاملہ دوبارہ کرنا ہے. کیا معاملہ کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم فیوچر میں پھر ایران اور روم کی جنگ ہوگی اور روم جیتے گا، اور جو علاقہ ایران نے قبضہ کر لیا ہے وہ سارا روم والے واپس لیں گے اور کچھ زائد قبضہ کریں گے، مگر 9 سال میں یہ واقعہ ہوگا. 3 کے بجائے 9 سال. اور 9 سال میں اگر یہ واقعہ اگر ہو جائے تو تمہیں 100 بکریاں مجھے دینی پڑیں گی، اور 9 سال میں نہ ہو تو 100 بکریاں میں تمہیں دوں گا. اب وہ 30 بکریوں کی 100 بکریاں کر دی انہوں نے. تو جب 30 کی 100 بکریاں ہو گئی تو ٹکٹ کی قیمت بڑھ گئی، تو مشرکین تیار ہو گئے اور معاملہ یوں ہو گیا کہ آج یہ سودا ہو رہا ہے. اس وقت سے لے کر کے 9 سال پورے ہونے تک روم جیتے گا. اگر جیت جائے گا تو مکہ والے 100 بکریاں دیں گے، اور روم نہیں جیتے گا، لڑائی ہوئی نہیں تو روم کہاں سے جیتے گا؟ یا لڑائی ہوئی مگر روم نہیں جیت سکا تو حضرت ابو بکر 100 بکریاں ان کو دیں گے. یہ معاملہ ہو کر کے بات ختم ہو گئی. زمانہ آگے بڑھا، سال پر سال گزرتے رہے یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اور حضرت ابو بکر سب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے. مدینہ جانے کے بعد بھی 1 سال گزر گیا. 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا سال شروع ہوا. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہجرت کے بعد دوسرے سال میں یعنی سن 2 ہجری کے رمضان شریف میں جنگ بدر ہوئی. سن 2 ہجری کا جو رمضان شریف ہے اس میں جنگ بدر ہوئی ہے، اور رمضان کی 17 تاریخ کو جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے ارشاد عطا فرمائی. اور رمضان کے روزے کب شروع ہوئے ہیں؟ سن 2 ہجری کی شعبان کی 10 تاریخ کو وہی آئی ہے کہ رمضان کے روزے فرض. اس سے پہلے رمضان کے روزے فرض نہیں تھے، بلکہ عاشورے کا روزہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھا جاتا تھا. رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری کی شعبان کے مہینے میں 10 تاریخ کو وہی آئی. تو اب یہ شعبان کے 20 دن گزرنے کے بعد جو رمضان آیا ہے، یہ رمضان پہلا رمضان ہے جس میں حضور نے اور مسلمانوں نے روزے رکھے ہیں. یہی پہلا رمضان ہے. اسی رمضان میں جنگ بدر لڑی گئی، اور جس وقت جنگ بدر لڑی گئی تھی اس وقت لوگوں نے حضور نے اور صحابہ نے روزے رکھنے بند کر دیے تھے. مسئلہ یہی ہے کہ جس جنگ شروع ہوگی تو روزے بند کر دیے جائیں گے، چاہے رمضان کے روزے ہوں تب بھی روزے بند کر دیے جائیں گے. تو ادھر تو یہ جنگ ہو رہی ہے مکہ والوں میں اور مسلمانوں کے درمیان میں، بدر میں جنگ ہو رہی ہے. ادھر جنگ ہو رہی ہے روم اور ایران کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے پڑوس میں، اور یہ 7واں سال ہے. وہ جو شرط لگی تھی وہاں سے یہ 7واں سال ہے. ادھر تو بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور ادھر رومی کامیاب ہو گئے. تو مسلمانوں کی خوشی 2 چند ہو گئی. ادھر ہم خود کامیاب ہو گئے، ادھر وہ جو ہماری پارٹی کے کہلاتے تھے وہ کامیاب ہو گئے، اور مکہ کے مشرکین کو 2 طرف سے جوت پڑا. ایک تو وہ خود بھی ہارے اور ایک ان کی پارٹی وہاں ہاری. جب یہ معاملہ ہو گیا تو مکہ والوں نے شرط کے مطابق 100 بکریاں مکہ سے مدینہ بھیجی.
کیا مسلمانوں کی اور مکہ والوں کی تو لڑائی ہو رہی ہے، اس لڑائی میں مکہ والوں کو کیا ضرورت پڑی بکریاں بھیجنے کی؟ بلیک مارکیٹنگ کا مدار بڑی دیانتداری پر ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بلیک مارکیٹنگ ہے وہ بڑی دیانتداری سے ہوتی ہے، یعنی جو بدماشیاں ہیں وہ پوری دیانتداری سے بدماشیاں ہوتی ہیں۔ تو مکہ والوں نے وہاں سے 100 بکریاں باقاعدہ مدینہ بھیجی۔ جب یہ مدینہ 100 بکریاں آئی ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بکریاں میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اسے صدقہ کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے وہ ساری بکریاں غریبوں کو دے دی، خود اسے استعمال نہیں کی۔ دیکھو یہ سود کے قبیل کا مال ہے، معاملہ مکہ میں ہوا ہے، اور مکہ ابھی دارالحرب ہے، دارالکفر ہے، غیر اسلامی ملک ہے، وہاں کا معاملہ ہوا ہے، وہاں سے یہ بکریاں آئی ہیں، مگر حضور نے یہ بکریاں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ فرمایا اسے صدقہ کر دو، اور حضرت صدیق اکبر نے وہ ساری بکریاں صدقہ کر دی۔ یہ حدیث شریف ہے، اور حدیث کی سبھی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دارالحرب میں ہم غیر مسلموں سے سود لے سکتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ دیکھو یہ تو میں نے مثال وہی دی کہ دارالحرب مکہ دارالحرب ہے، وہاں کے مشرکین جو غیر مسلم ہیں ان سے حضرت ابو بکر نے لیا، اس کے باوجود حضور نے ان بکریوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، اسے صدقہ کروائی۔ معلوم ہے کہ دارالحرب کے غیر مسلموں سے بھی سود لینے کی کوئی جواز نہیں، اور جب لینے کا جواز نہیں تو دینے کا جواز کہاں سے ہو جائے گا؟ لینے میں تو ہمیں طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، جب لینے میں جو ہمیں طاقت اور انرجی ملتی ہے وہ جائز نہیں ہے، تو ہم سود غیر مسلموں کو دیں گے، وہ تو اپنے پیروں پر کلاڑی ماریں گے، اپنے آپ کا ستیہ ناش کریں گے، اپنے آپ کو کمزور کریں گے، وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا دونوں مسئلے آ گئے کہ دارالحرب میں نہ سود دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے، اور یہ جو لوگوں میں غلط فہمی ہے وہ یہ غلط فہمی ہے۔ یہ غلط فہمی کہاں سے پیدا ہوئی ہے اور اصل مسئلہ کیا تھا، اور وہ بگڑتا کیا سے کیا ہو گیا ہے، وہ بھی میں سمجھا دوں آپ حضرات کو، جب بات چلی ہے تو اسے بھی سمجھا دوں۔ ایک حدیث ہے، اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ لا ربا بین العبد وسیدہ وبین المسلم والحربی فی دار الحرب۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا اور آقا کے درمیان میں سود نہیں، مولا اور آقے کا زمانہ اب نہیں رہا، اس لیے ذرا اسے سمجھنا پڑے گا۔ پرانے زمانے میں جب سلیوری تھی، غلامی کا دور تھا، تو جو اس کا آقا تھا وہ لارڈ تھا، اور وہ جو اس کا غلام تھا وہ سلیو تھا۔ اس غلام کے پاس اس کی کوئی ملکیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی، غلام کی ملکیت ہوتی ہی نہیں تھی، غلام کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک اس کا مولا ہے۔ اب تو دنیا میں کہیں غلامی کا مسئلہ رہا ہی نہیں، اس لیے اس کو سمجھنا ذرا مشکل پڑے گا، پرانے زمانے کی سب باتیں ہیں۔ اس زمانے میں جب غلام ہوتے تھے تو بہت سے مولا ایسا کرتے تھے کہ اپنے غلام کو بزنس کے لیے کاروبار کرنے کی اجازت دے دیتے تھے کہ تم دکان کرو، کاروبار کرو، اور تم روزانہ یا مہینے کے اتنے پیسے مجھے کما کر لا کر دے دو، باقی تمہارے۔ ایسے غلام کو کہتے تھے عبد معذون فی التجارہ۔ یہ غلام، اس غلام نے اپنے آقا کو کوئی چیز بیچی یا آقا نے غلام کو کوئی چیز بیچی تو آقا اور غلام کے درمیان میں بیع و شراء نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جو غلام کے پاس ہے غلام ہی آقا کا ہے، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی سب آقا کا ہے۔ لیکن جب اسے ٹیمپریری بزنس کی اجازت دے دی ہے تو اب سودا ہو سکتا ہے کہ مولا غلام کو بیچے، غلام مولا کو بیچے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس میں اگر سود لینا دینا ہو تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں سود لینا دینا ہو، سود لیں یا دیں، تو یہ سود ہے ہی نہیں، یہ سود ہے ہی نہیں،
کیونکہ یہ مال بھی مولا کا ہے اور یہ مال بھی مولا کا ہے، اور یہ تو دونوں ایک محض عارضی اور ٹیمپریری علیحدگی ہے، ورنہ وہ تو یہ غلام بھی مولا کا ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مولا کا ہے۔ سود کہاں متحقق ہوگا؟ سود وہاں پایا جائے گا جہاں دو ملکیتیں ڈفرینٹ ہوں، بالکل الگ الگ دو ملکیتیں ہوں، دو ملکیتیں الگ الگ ہوں وہاں سود متحقق ہوگا، اور دو ملکیتیں الگ الگ نہ ہوں وہاں سود متحقق نہیں۔ یہ تو مسئلہ چونکہ حدیث میں آیا تھا اس لیے میں نے سمجھا دیا، اگر آپ اس کو نہیں بھی سمجھے تو اسے چھوڑیے۔ دوسرا ٹکڑا حدیث شریف میں یہ ہے کہ مسلمان اور حربی کے درمیان دارالحرب میں سود نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہے اور ایک حربی یعنی دارالحرب کا رہنے والا غیر مسلمان ہے، ان کے درمیان میں سود نہیں ہے۔ کہاں سود نہیں ہے؟ دارالحرب میں سود نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ فقہاء کرام نے کہا کہ دیکھو شکلیں دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دارالحرب کا ایک غیر مسلمان ویزا لے کر دارالاسلام میں آیا ہے۔ مثال لو، انڈیا سے ایک ہندو ویزا لے کر پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں گیا، یہ جو ہندو پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں آیا ہے اس کے ساتھ کوئی مسلمان سودی معاملہ کرے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایک مسلمان ہے، ایک حربی ہے، مگر معاملہ دارالاسلام میں ہو رہا ہے، پاکستان دارالاسلام ہے، بنگلہ دیش دارالاسلام ہے۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک مسلمان یا بنگلہ دیش کا ایک مسلمان ویزا لے کر کے انڈیا میں آیا ہے، اور انڈیا میں آ کر کے اس نے انڈیا کے کسی ہندو کے ساتھ کوئی معاملہ کیا اور ہندو کی رضامندی سے معاملہ کیا، اور اس نے سود دیا نہیں لیا۔ سود دینا وہاں جائز نہیں، اس سے لیا۔ تو جب یہ مسلمان یہ سود لے کر اپنے ملک میں چلا جائے گا تو اب اس کے لیے جائز ہے۔ یہ واپس اپنے ملک میں پاکستان پہنچے گا تب جائز ہے، اور یہ واپس اپنے ملک بنگلہ دیش میں پہنچے گا تب جائز ہے۔ اور فقہ کی کتابوں میں وجہ یہ لکھی ہے کہ ہم ویزا لے کر انڈیا میں گئے ہیں، ہم نے انڈیا کے کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، ہم نے اس ہندو کو کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس کی رضامندی سے ہم نے سودا کر کے سود لیا اور لے کر وہ مال لے کر ہم نے اپنے دارالاسلام میں چلے گئے، تو ہمارا دارالاسلام مضبوط ہوا اور دارالکفر کمزور ہوا۔ یہ دلیل فقہ میں لکھی۔ اب مسئلہ سمجھو، ایک مسلمان جو دارالحرب ہی میں رہتا ہے، وہیں پیدا ہوا ہے، وہیں رہتا ہے، وہیں اس کی سٹیزن شپ ہے، جیسے ہم لوگ ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے، وہیں رہتے ہیں، وہیں کے شہری ہیں، ہم نہ تو سود ہندو کو دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں، کیونکہ لیں گے بھی تو لے کر ملک سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم تو اسی ملک کے باشندے ہیں۔ تو اگر لیں گے بھی تو لے کر کے بھی دارالحرب کیسے کمزور ہوگا؟ ہم بھی تو اسی ملک میں استعمال کریں گے، جب اسی ملک میں استعمال کریں گے تو ملک کہاں کمزور ہوگا؟ وہ جو استعمال کریں گے تو ملک کو کوئی فائدہ پہنچے۔ لہذا اب مسئلہ نمٹ کر کیا آیا؟ مسئلہ نمٹ کر یہ آیا کہ سود پایا نہیں جاتا ہے صرف دو صورتوں میں، آقا اور غلام کے درمیان میں سود نہیں پایا جاتا ہے، اور دارالاسلام کا مسلمان ویزا لے کر دارالحرب میں جا کر کے ان سے معاملہ رضامندی سے کر کے سود لے کر اپنے ملک میں ریٹرن ہو جائے تو جب اپنے ملک میں پہنچے گا تو پھر وہ سود باقی نہیں رہا۔ یہ مسئلہ تھا جو بگڑتا 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 کہیں سے کہیں لوگوں نے پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اسے سمجھو، کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سود ہی نہیں رہا، وہاں سود جائز ہو گیا، جس کو جتنا چاہو سود دو اور جتنا چاہو سود لو، یہ دارالحرب کا مطلب نہیں ہے۔ پھر دارالحرب کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے دارالعلوم دیوبند جو آپ کا ادارہ ہے،
آپ کے دارالعلوم دیوبند کی جو بانی ہیں حضرت اقدس مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس سرہ، ان کی ایک کتاب ہے فارسی میں، رسائل قاسم العلوم، اس میں 13 رسالے ہیں، ان میں سے ایک رسالہ ہے اس موضوع پر۔ دیکھو اپنے یہاں بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، ایک آدمی ایک غریب کو اس نے 25,000 روپے 50,000 روپے قرض دے دیا اور گروی میں اس کی زمین رکھ لی، گھر رکھ لیا۔ یہ جو گروی میں زمین اور گھر رکھ لیا ہے، اس گروی کی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، یہ فائدہ اٹھانا سود ہے۔ اگر آپ نے 25,000-50,000 روپے قرضہ دیا ہے اور آپ وارنٹی کے لیے اپنے پاس مکان رکھنا چاہتے ہیں، زمین رکھنا چاہتے ہیں، اپنے قبضے میں رکھیے، تالا بند کر کے رکھیے، زمین اپنے قبضے میں رکھیے، باقی آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس مکان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں، اس مکان سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرض دیتے ہیں، زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے قرض دیتے ہیں، اور قرض دے کر زمین گروی لیتے ہیں، مکان گروی لیتے ہیں، اور پھر جب تک وہ قرضہ نہیں آئے گا خوب مکان سے اور زمین سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں دنیا میں؟ یہ حرام ہے اور یہ سود ہے۔ اس موضوع پر حضرت نانوتوی قدس سرہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس رسالے میں یہ بحث آئی ہے کہ اگر دارالحرب میں ایسا کریں تو یہ کوشچن آیا کہ اگر کوئی آدمی دارالحرب میں ایسا کرے کہ ایک غیر مسلم کو اس نے قرضہ دیا اور اس غیر مسلم سے زمین لے لی، ہندو سے زمین لے لی، مکان لے لیا، اور جب تک وہ قرضہ واپس نہ کرے وہاں تک اس زمین سے اور مکان سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، تو یہ سود اگر ہے تو دارالحرب میں غیر مسلم سے سود لے سکتے ہیں۔ یہ کوشچن وہاں پیدا ہوا تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے وہاں یہ بات فرمائی کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب کیا ہے۔ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ملک کی موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو۔ یہ ملک دارالحرب ہے، اس کے موجودہ حالت پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو، اس کے احوال پلٹنے کی محنتیں کرو۔ اگر احوال پلٹنے کی محنتیں نہیں کرو گے تو تمہارا جو تھوڑی بہت آئیڈینٹی ہے وہ بھی ستیہ ناش ہو جائے گی۔ سمجھو میرے بھائیو، اس ملک کو، اس بات کو بہت اہم سمجھنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ملک ہے، مثلا کینیڈا آپ کا ملک ہے، دارالحرب ہے، تو دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں اسے سمجھو کہ تم دارالاسلام میں نہیں رہ رہے ہو، تم دارالحرب میں رہ رہے ہو۔ اس دارالحرب کے جو احوال ہیں اس پر مطمئن ہو کر مت بیٹھ جاؤ۔ اگر اس کے احوال پر مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری جو تھوڑی بہت آئیڈینٹی ہے وہ بھی ستیہ ناش ہو جائے گی۔ اپنے اسلام کی حفاظت اور بقا کی محنتیں رات دن کرو، اس ملک کے احوال کو بدلنے کی محنتیں کرو۔ اگر اسلام کی حفاظت کی اور اسلام اپنے احوال کے بدلنے کی محنتیں نہیں کرو گے تو اپنا تشخص، اپنا تعارف کھو بیٹھو گے، اپنا دین اور اپنا مذہب کی ساری ختم کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ آپ غور کیجئے میرے بھائیو، اس ملک میں اگر اس ملک کا مسلمان ہوش میں نہیں آیا تو 5 نسلیں گزرتے گزرتے اللہ جانے اس ملک میں مسلمانوں کا کیا ہو جائے گا۔ اور اگر ہم نے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھا کہ دارالحرب ہے، یہاں اسلام کی حفاظت، اعمال اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی حفاظت، نئی نسلوں کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ یہ دارالاسلام تھوڑی ہی ہے کہ اسلامی حکومت حفاظت کرے گی، مسلمان بادشاہ حفاظت کرے گا۔ یہاں کون سا دارالاسلام ہے؟ کون یہاں مسلمان بادشاہ ہے؟ تو دارالحرب ہے، یہاں تو ہر چیز کی حفاظت ہمیں اپنی کرنی ہے، اپنے مذہب کی اور اپنی نسلوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ یہ ہر وقت دماغ میں رکھ کر رات دن محنت کرو گے تو انشاءاللہ اپنا تعارف، اپنا تشخص باقی رکھو گے۔ چاہے 50 کیا 100 نسلیں گزر جائیں تب بھی مسلمان زندہ رہے گا اس ملک میں۔ لیکن اگر یہ بات ذہن سے نکل گئی اور دارالحرب ہے یہ بات نکل گئی اور ہم نے دین پر محنتیں چھوڑ دی اور یہ سوچا کہ کرنے والے کریں گے، مسلمان بادشاہوں کا کام ہے اسلام کی حفاظت کرنا اور اسلام کی اشاعت کرنا، ہم تو جاب کریں گے، ہم تو شاپ کریں گے، اور جاب اور شاپ میں پڑ گئے تو شاید 2-4 نسلیں ہوتے ہوتے ہم اپنا تشخص کھو دیں گے۔
تو حضرت نانوتوی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ملک کے دارالحرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اے مسلمانوں، ملک کے احوال بگڑ گئے ہیں، ان بگڑے ہوئے احوال پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو، ان احوال ملک کی قسمت بدلنے کے لیے محنتیں کرو، یہ دارالحرب کا مطلب ہے۔ اور اگر وہاں ہم اپنے مذہب کا کسی طرح سے اپنے مذہب پر عمل ہی نہیں کر سکتے، ایسے احوال ڈینجر ہو گئے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنے مذہب پر عمل ہی نہیں کر سکتے، تو پھر وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر چلے جانا فرض ہے، اس دارالحرب میں رہنا جائز نہیں ہے، وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اور اگر وہاں رہ کر کے تم اپنے مذہب کو اوپر عمل کر سکتے ہو، اپنے مذہب کی حفاظت کر سکتے ہو، تو یہ محنتیں جاری کرو، کیونکہ اب اس کی رسپانسبلٹی تمہارے کندھوں پر آن پڑی ہے۔ یہ ملک دارالحرب ہے، یہاں کوئی اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی مسلمان بادشاہ نہیں ہے، کوئی اسلامی طاقت نہیں ہے، اسلام کی حفاظت بقا کا کوئی سامان یہاں نہیں ہے، یہاں اپنے ہاتھ سے روٹی پکانی ہے اور خود کھانی ہے۔ یہ دارالحرب کا مطلب ہے۔ دارالحرب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود لینا دینا شروع کر دو۔ یہ حضرت نانوتوی قدس سرہ نے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کتاب کا حوالہ دکھا ہے کہ فلاں کتاب میں اس موضوع پر رسالہ ہے، اس موضوع رسالے میں ہے۔ وہاں سوال پیدا ہوا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، اگر ہندوستان کے ہندوؤں کو قرضہ دے کر ان کی زمینیں گروی لے کر اس سے فائدہ اٹھائے ہیں تو جائز ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دارالحرب میں بھی ہندو سے بھی سود لینا خود دارالحرب کے اندر جو مسلمان رہتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اور ہندوستان کا مسلمان تو ہندوستان میں پیدا ہوا وہیں رہتا ہے، وہ ہندوستان کے ہندو سے سود نہیں لے سکتا۔ اور ہندوستان کے دارالحرب کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی حفاظت کا سامان کرو۔ چنانچہ جب یہ پیکٹ ہوا کہ پورے ملک میں آرڈر چلے گا انگریز کا، کمپنی بہادر کا چلے گا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب اس کے موجودہ حالات پر مطمئن ہو کر مت بیٹھو، ملک کی قسمت پلٹنے کی محنتیں کرو۔ چنانچہ جو سب سے پہلا جہاد ہوا ہے وہ جہاد ہوا ہے حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا سب سے پہلا جہاد ہوا ہے انگریزوں کے خلاف۔ بڑی لمبی داستان ہے، پھر ہوتے رہے، ایک سلسلہ چل پڑا، مسلسل انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا رہا، یہ جہاد ہوا۔ پھر اس کے بعد میں سلطان ٹیپو انگریز کے ساتھ لڑے، جھانسی کی رانی انگریز کے ساتھ لڑی، یہ سب اس انگریزوں کے ساتھ مقابلے تھے ملک بچانے کے، لیکن انگریز پورے ملک پر پنجہ گاڑ چکا تھا، اور یہ کوششیں اور محنتیں، تھوڑی تھوڑی کوششیں اور محنتیں تھی، کامیابیاں نہیں ہوتی گئی، اور تمام کوششوں میں ہارتے گئے، کا ناکام ہوتے گئے، یہاں تک کہ ہوتے 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 یہ صورت آئی کہ 1857 میں مغل حکومت کا جنازہ نکل گیا، اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا، اور مغل خاندان کے ایک ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، کوئی خاندان میں رہا ہی نہیں۔ تو جب یہ صورتحال پیش آئی تو ایک دم ملک کے اندر پھر ابال آیا انگریز کے خلاف۔ اس وقت جو جہاد ہوئے ہیں وہ جگہ جگہ انگریزوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوئے تھے، اسی وقت کے جو جہاد اپنے بزرگوں نے لڑے تھے وہ شاملی کا جہاد کہلاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور میں حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حضرت حافظ ضامن شہید صاحب، ان لوگوں کا یہ دور ہے۔ دیکھو دور یہاں سے شاہ ولی اللہ صاحب، ہندوستان کے سب سے بڑے عالم یہ تھے شاہ ولی اللہ صاحب، ان کے لڑکے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ شاہ عبدالعزیز کے نواسے شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی، یہ ان کی لڑکی کے لڑکے ہیں، شاہ محمد اسحاق صاحب۔ شاہ محمد اسحاق صاحب کے زمانے میں جب یہ دہلی میں پڑھاتے تھے تب سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید بریلوی کا جہاد ہوا،
اور شاہ محمد اسحاق کے شاگرد ہیں شاہ عبد الغنی مجددی، اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد ہیں مولانا محمد قاسم صاحب اور مولانا رشید احمد گنگوئی۔ یہ ہے سلسلہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب کے لڑکے شاگرد، ان کے لڑکے شاہ عبد العزیز، ان کے شاگرد شاہ محمد اسحاق جو ان کے لڑکی کے لڑکے نواسے ہیں، نیفیو ہیں، پھر ان کے شاگرد شاہ عبد الغنی مجددی، اور شاہ عبد الغنی مجددی کے شاگرد شاہ حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی۔ اور یہ شاہ عبد الغنی کا زمانہ ہے جس زمانے میں انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا 1857 کا، اور بہادر شاہ ظفر گرفتار کر کے وہاں چلے گئے، اور شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ان کے پیچھے وارنٹ تھا، اور اس وارنٹ میں شاہ عبد الغنی چپکے سے چھپتے مکہ چلے گئے، اور ان کے چلے جانے کے بعد ان کے شاگردوں کا زمانہ آ گیا۔ ان بزرگوں نے پہلے تو میدان میں انگریز کے ساتھ مقابلہ کیا، شاملی کی جنگ لڑی انگریزوں کے ساتھ۔